اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے امیین میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھتے ہیں اور ان کو ستھرا کرتے ہیں اور ان کو حکمت اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی فرمایا وآخرین منہم، ایک تو وہ جن کے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن مجید برہان رشید کا نزول ہوا، وہ تو ستھرے ہیں ہی، ان کو پیارے آقا علیہ السلام نے ڈائریکٹ ستھرا فرمایا، پاک کیا اور علوم عطا فرمائے۔ اور ایک وہ ہے جو بعد میں آئے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا، قرآن مجید نازل ہوتا نہیں دیکھا، صدیق و عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے اکثر کو نہیں دیکھا، تو ان کی یہ شان اس آیت طیبہ میں رب ذوالجلال بیان فرما رہا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو ان میں سے بالخصوص 4 شخصیات یہ ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 80 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی، اور دوسرے ہیں امام ابو عبداللہ مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ولادت 95 ہجری میں ہوئی۔ توجہ فرمانا، تیسرے نمبر پہ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی ولادت و سعادت 150 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا وصال 204 ہجری میں ہوا۔ اور چوتھے نمبر پہ امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن احمد بن حنبل جن کو عرف میں امام احمد بن حنبل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ 164 ہجری میں پیدا ہوئے اور 241 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ اب یہ جتنے امام ہیں یہ سارے بعد میں آئے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی آپ کا زمانہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ کے قریب ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا وصال مبارک 11 ہجری میں ہوا، اور 80 جو ہے وہ 11 کے قریب ہے، اور 95 تھوڑا سا دور ہے، پھر 150 اور دور ہے، 164 اور دور ہے، یہ زمانے پھر دوری کو چلے جاتے ہیں۔ تو ان میں سے سب سے جو قریب کا زمانہ ہے ان 4 ائمہ حضرات میں سے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کی عظمت و شان یہ ہے کہ انہوں نے متعدد صحابہ کرام علیہ رضوان کی زیارت بھی کی ہے۔ توجہ فرمائیں، امام اعظم ابو حنیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی زیارت بھی کی ہے۔ تینوں امام جو پہلے ہیں جس وقت اپنی عظمتوں کو یکجا کر لیتے ہیں تو ان کی عظمتیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نغمے گانا شروع ہو جاتی ہے۔ تمام اماموں کے امام جن کو امام اعظم ان اماموں کے لحاظ سے کہا جاتا ہے، کچھ لوگ آج امت کو لڑانے کے لیے بگاڑ پیدا کرتے ہیں کہ امام اعظم تو نبی علیہ السلام ہے، تو ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو نعمان بن ثابت ابو حنیفہ
کو امام اعظم کہتے ہیں تو وہ نہ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے لحاظ سے کہتے ہیں اور نہ ہی کسی اور لحاظ سے، بلکہ ہم تو امام اعظم کے جو ہم عصر امام ہیں اور جو بعد والے امام ہیں ان کے لحاظ سے آپ کو بڑا امام کہتے ہیں، اس لحاظ سے آپ بڑے امام ہیں۔ یہ آپ کا ایک اضافی لقب ہے امام اعظم کا، کہ آپ جتنے دیگر امام ہیں، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، اور دیگر جو ہزاروں امام ہیں اور قیامت تک جتنے بھی امام آئیں گے، ان سب کے لحاظ سے یہ اسلام کی اشاعت کے طور پہ اور اسلام کی سربلندی کے طور پہ اور قرآن و سنت کے علوم کے طور پہ یہ سب سے بڑے امام ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرتبہ کا تو کیا کہنا، محبوب اسلام کے صحابہ کے، بلکہ ہم تو حضرت ویسے قرنی کے برابر بھی ہم انہیں نہیں جانتے، نہیں کہتے، کیونکہ یہ بعد میں آئے ہیں۔ تو محبوب اسلام کے غلاموں، اس واسطے جتنے محدثین ہیں، خواہ وہ بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، ابن ماجہ ہو، نسائی ہو، ابو داؤد ہو، دیگر تمام فقہ کے جو امام ہیں، انہیں کسی نہ کسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا فیض پہنچتا ہے، کسی کو ایک واسطے سے، کسی کو دو واسطوں سے، کسی کو زیادہ واسطوں سے، یہ سارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کی چھتری کے نیچے ہیں، اس واسطے انہیں یہ جچتا ہے کہ امامت کے لحاظ سے ہم ان کو امام اعظم کہیں۔ تو محبوب اسلام کے غلاموں، امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ تابعی ہیں، یعنی صحابہ کی زیارت کرنے والے ہیں، اور کس کس صحابی کی آپ نے زیارت کی ان میں سے چند کا نام بھی سماعت فرما دیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے بصرہ میں جو عراق کا ایک شہر ہے، اس میں حضرت انس بن مالک جو خادم رسول اللہ علیہ السلام ہے، بابو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم صحابی ہیں، ان کی زیارت کی ہے۔ اس صحابی رسول کی زیارت جسے نصیب ہو جائے اس کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اور پھر کوفہ میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے، اور پھر مدینہ طیبہ میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کی زیارت کی ہے، اور مکہ مکرمہ میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات ہوئی ہے، ان کی زیارت کی ہے، ان سے گل بات ہوئی ہے۔ اور پھر محبوب اسلام کے غلاموں، یہ وہ صحابی ہیں جن کا صحابہ کرام علیہ رضوان میں سب سے آخر میں وصال ہوا، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح محبوب اسلام کے ان صحابہ کی زیارت کرنے کی بنا پہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ تابعی بنے، خیر القرون میں آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں ان سے آپ نے ملاقات بھی کی اور ان سے محبوب اسلام کے فرامین بھی پڑھے، احادیث بھی پڑھی، یہاں تک کہ آپ نے جو علوم حاصل کیے وہ سینکڑوں تابعین سے حاصل کیے، سینکڑوں۔ خوارزمی نے ہزاروں تک تعداد لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ جو امام اعظم کے استاد ہیں وہ ایک دو تین بندے نہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں جن سے آپ نے محبوب اسلام کے علوم حاصل کیے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن و سنت کے علوم جو حاصل کیے ہیں وہ مختلف علوم ہیں جن کو پھر آپ نے جمع بھی کیا اور پھر اس انداز میں دین کی خدمت کی
آپ کے پاس دین کے کئی صندوق موجود تھے، دین کے، صرف آپ کی جو ایک کتاب ہے جس کو کتاب الاسرار کہا جاتا ہے، اس میں 40,000 احادیث کا انتخاب کیا۔ اور محبوب علیہ السلام کے غلاموں کو جو کہتے ہیں کہ امام اعظم کو تو 17 حدیث یاد تھی، اب 40,000 کہاں سے آ گئی؟ تو ان سے یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ ثابت کریں کہ جو امام مالک ہیں یہ بھی حضرت امام اعظم کے گن گا رہے ہیں۔ امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ تک فرماتے ہیں، اور مطالبہ ہمارا ان سے یہ ہے کہ یہ بزرگ جو باتیں کر رہے ہیں یہ پھر کہاں جائیں گی؟ جو تمہارا دعویٰ ہے وہ بالکل جھوٹا ہے، اور سچ یہ ہے جو سندھی بیان کرتا ہے۔ امام شافعی علیہ رحمۃ جو امام مالک کے شاگرد ہیں اور امام محمد کے بھی شاگرد ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، تو امام شافعی پوچھنے لگے امام مالک سے کہ اے امام مالک، تم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی زیارت بھی کرتے رہے ہو، ان سے تمہاری ملاقات بھی ہوئی، بات بھی ہوئی، تو یہ فرمائیے نا کہ ان کا علمی مقام کتنا تھا؟ علمی مقام کتنا تھا؟ ان کی عظمت کیا تھی؟ اب یہ ہے امام مالک کی کتاب۔ امام بخاری تو بعد میں آئے، اور ہمارے بعد بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو بخاری میں بھی ترجیح ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ یہ پہلے کی ہے، اور پھر اس سے بھی پہلے جو امام اعظم ابو حنیفہ نے کتابیں لکھی ہے وہ کہاں ہے؟ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں فرماتے میں نے پوچھا امام مالک سے، تو امام مالک جواب دینے لگے، فرماتے رأیت رجلا لو کلمک فی الساریہ، یہ فتح المنان میں ہے۔ فرماتے ہیں امام شافعی اگر تم اس کو دیکھ لیتے، چونکہ اتفاق یہ ہے کہ امام اعظم کا جو سن وصال ہے وہی امام شافعی کا سن ولادت ہے، اور بات تو فرماتے ہیں کہ جس دن امام اعظم دنیا سے جا رہے تھے امام شافعی اسی دن دنیا میں آ رہے تھے، یہ بھی اتفاق ہے۔ تو فرماتے ہیں اے امام شافعی اگر تم امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لیتے، اگر ان کی ذہانت کو دیکھا جائے تو استدلال کی جو پاور تھی اس کو دیکھا جائے، لو کلمک فی الساریہ، اگر امام اعظم دعویٰ کریں کہ یہ ستون سونے کا ہے اور ہو تو لکڑی کا، تو فرماتے ہیں ان کو رب الجلال نے اتنا مقام دیا تھا کہ وہ اتنے دلائل پیش کرتے کہ جو سامنے کہتا لکڑی کا ہے وہ مان جاتا کہ نہیں لکڑی کا نہیں یہ تو سونے کا۔ اتنا من کا رب الجلال نے ان کو عطا فرمایا۔ تو پھر یہ باتیں تو بڑی ہیں، اور آگے امام شافعی علیہ رحمۃ جب انہوں نے امام مالک سے یہ سنا تو پھر بارہا مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ جاتے، ان کے روزے پہ جاتے، اور کیا کرتے؟ فرماتے ہیں اتبرکو بقبر ابی حنیفہ، میں ویسے ہی نہیں جاتا ان کی قبر پہ، میں تو وہاں سے تبرک لینے کے لیے جاتا ہوں، تبرک لے۔ اب قبروں پہ جو جائے تو یوں نہیں چھوٹے اور چاٹے اور واپس آ جائیں اور ان کو کچھ اور ہی سمجھ لیں، نہیں نہیں، ان کے وسیلہ سے دعا مانگے رب قبول فرماتا ہے۔ محبوب علیہ السلام کے غلاموں یہ ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ ہمیں امام شافعی علیہ رحمہ نے پڑھایا ہے، اور یہ بھی بات یاد رکھنا امام اعظم بھی سنی ہے، امام مالک بھی سنی ہے، امام شافعی بھی سنی ہے، اور امام احمد بن حنبل بھی سنی ہے۔ یہ چاروں فقہ کے جو امام ہیں یہ مذہب سنی رکھتے ہیں، اور یہ بات بھی کمال کی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آئی تو تقدانی سریہ، کہتے ہیں میں
امام اعظم کی قبر پہ گیا، وہاں جا کے میں نے 2 رکعت نفل ادا کیے اور ان کے وسیلہ سے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے تو خدا لی سریہ، کہتے ہیں کہ ابھی میں اپنے ہاتھ چہرے پہ پھیر ہی رہا ہوتا تھا کہ میری مشکل دور ہو جاتی۔ اب محبوب علیہ السلام کے غلاموں اس بات کو سامنے رکھے جو امام شافعی علیہ رحمہ کا عقیدہ ہے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ امام شافعی امام اعظم کے وسیلہ سے جب اپنی مشکلیں دور کروا رہے ہیں تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں مولا علی کتنے بڑے مشکل کشا ہوں گے، عثمان غنی کتنے مشکل کشا ہوں گے، فاروق اعظم کتنے مشکل کشا ہوں گے، صدیق اکبر کتنے مشکل کشا ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سارے صحابہ کے ہی نہیں بلکہ تمام نبیوں کے سلطان کتنے بڑے مشکل کشا ہوں گے۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں یہ تو تھا مختصر سا امام شافعی علیہ رحمہ کی زبان سے امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں خراج تحسین، اور آپ داتا صاحب سے بھی پوچھ لیں، یہ کشف المحجوب شریف ہے فارسی میں، اس کے صفحہ نمبر 98 سے داتا صاحب علیہ رحمہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور اس انداز میں پیش کرتے ہیں، فرماتے وَمِنْهُمْ امامان، فرماتے ہیں کہ جو تابعین ہیں ان میں سے اماموں کے امام، امام امامان، اماموں کے امام، وَمُقْتَدَائِ سُنِّيَّان، اور فرماتے ہیں عام بندے نہیں سنیوں کے پیشوا۔ اب داتا صاحب یہ بات کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا، یہ داتا صاحب بات بول رہے ہیں، یہ سامنے مقتدائِ سنیّان، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سنیوں کے امام ہیں، ہر طرح کے امام نہیں۔ اب لفظ سنی تو داتا صاحب 465 ہجری میں بھی بول رہے تھے، کہتے ہیں یہ سنی تم کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو؟ میں کہتا ہوں یہ ہم نے گھڑا نہیں، یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے بالواسطہ پڑھا ہے، اور پھر یہاں تک کہ قرآن مجید برہان رشید کی جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو وہاں بھی آپ کو 4تھے پارے کی تفسیر میں بھی یہ لفظ ملے گا، اور کہاں سے یہ نکلا؟ یہ دربار رسالت سے ہمیں ملا ہے لفظ سنی۔ اور پھر آگے داتا صاحب علیہ رحمہ مزید فرماتے ہیں کہ یہ فقہاء کا شرف ہے اور علماء کی عزت ہے امام اعظم ابو حنیفہ، فقہاء، اور آپ اتنے بڑے فقیہ ہیں کہ آپ کے دسترخوان سے ہی سارے گزارا کرتے ہیں۔ اس کو امام شافعی علیہ رحمہ نے بھی روایت کیا ہے، آپ نے بیان فرمایا جو فتح المنان میں ہے، فرماتے ہیں کہ الناس عیال لأبی حنیفہ فی الفقہ، فرمایا جو آپ کا فقہی دسترخوان ہے اس پہ سارے اپنی اپنی باری کھانا کھانے والے ہیں فقہی دسترخوان سے۔ تو پھر بات کہاں جاتی ہے؟ فرماتے ہیں جتنے بھی فقیہ گزرے ہیں وہ سارے کے سارے بچے ہیں امام اعظم ان کے لیے دسترخوان کا انتظام کرنے والے ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں اب یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں جو داتا صاحب علیہ رحمہ ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اب امام اعظم کس کس کے استاد ہیں؟ فرماتے ہیں مشائخ میں سے از مشائخ چون ابراہیم ادم و فضیل بن عیاض و داؤد طائی و بشر حافی، فرماتے ہیں کہ ان سارے بزرگوں کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ اتنے بڑے بڑے ولیوں کے جو خود اپنے وقت کے امام ہیں ان سارے اماموں کے امام امام اعظم ابو حنیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ تو پھر آگے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہاں تک داتا صاحب فرماتے ہیں کہ وَيَحْيَى بِن مُعَاذ الرازی رضی اللہ عنہ گوید پیغمبر را صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخواب دیدم گفتمش یا رسول اللہ، سمجھ نہیں آئی؟ یا رسول اللہ
درود شریف پڑھ لیں بلند آواز سے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اینا علمکا قال عند علم ابی حنیفہ. یہ ہرے رنگ سے یہ ہائی لائٹ ہوا ہے، یہ دیکھ لے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن معاذ الرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں پیغمبر عالم امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی اور پوچھا یا رسول اللہ. اب یہ داتا صاحب بھی لکھ رہے ہیں کیا کہہ دیں اب یا رسول اللہ بلند آواز سے کہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اینا اطلبو کا صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب میں تمہیں کہاں تلاش کروں، کہاں ڈھونڈوں، کہاں طلب کروں؟ قال قریب آقا علیہ السلام نے فرمایا عند علم ابی حنیفہ. اے یحییٰ بن معاذ جب تمہیں یہ ضرورت ہو کہ مجھے تلاش کرو تو امام اعظم ابو حنیفہ کے علم کے پاس مجھے تلاش کرو. اب یہ دربار رسالت سے اب اگلی بات بھی مختصر وقت میں سماعت فرما لیں اور آج کی حاضری مکمل ہو جائے گی. وقت کے پیش نظر اور طبیعت کے پیش نظر کہ ایک دن داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں روزہ بلال مؤذن پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوفتہ بودم خود را بمکہ دیدم اندر خواب کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم از باب بنی شہبہ اندر آمد و پیری را در کنار گرفتہ چنانکہ افتان را گیرند بشفقتی من پیش بے رفتم و بر پشت پایش بوسہ دادم و اندر تعجب آن بودم ما آن پیر کیست بے بر حکم ایجاد بر باطن و اندیشہ من مشرف شد برا گفت ای امام تست و اہل دیار تو یعنی ابو حنیفہ. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں مؤذن رسول حضرت بلال بھول جاتی ہو یار ہر جمعے یاد کروائی ہے جدو صحابی دا نام آوے تے کی آکھنا ہے اور جدو رسول اللہ یا کسی بھی نبی علیہ السلام دا نام آئے تو کی پڑھنا ہے درود شریف پڑھنا ہے. تو محبوب علیہ السلام کے غلام حضرت بلال حالے ادھے بھول گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزہ پہ داتا صاحب کہتے ہیں روزہ بلال مؤذن پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب یہ سارا ہائی لائٹ ہوا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ میں روزہ بلال پہ تھا اور میں سویا ہوا تھا. میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں مکہ میں ہوں اور باب ابی شیبہ کے قریب ہوں تو وہاں میں نے اپنے آپ کو پایا اور دیکھا کہ سامنے نبیوں کے سلطان بھی ہیں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور کس حال میں ہے فرماتے لوگ بچوں کو اٹھاتے ہیں. لجپال آقا علیہ السلام نے سفید داڑھی والے کو اٹھایا ہوا ہے اپنی گود میں سفید داڑھی والے کو اٹھایا ہے. کہتے میں نے تعجب کیا آن بودم تعجب آن بودم اور کہتے ہیں ہاں اس سے پہلے فرماتے ہیں کہ بار پشتے پایش بوسہ دادم. اب کہتے ہیں میری حالت یہ ہے کہ میں محبوب علیہ السلام کے قدم مبارک کی جو پشت ہے اوپر والا حصہ فرماتے ہیں میں نے وہاں محبوب کے قدم پہ بوسہ دیا. اب بوسہ دینا بزرگوں کے ہاتھ پہ یا پاؤں پہ اگر ناجائز ہوگا تو داتا صاحب سے بڑا کوئی بھی توحید پرست نہیں ہے جو بڑے صغیر میں توحید کا بیج بولنے والے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے محبوب کے قدم اکبر پہ بوسہ دیا اور میں نے دل میں تعجب کیا. لوگ تو بچوں کو اٹھاتے ہیں محبوب علیہ السلام نے ایک سفید داڑھی والے کو اٹھایا ہوا ہے. محبوب میرے دل کے راز کو جان گئے میرے دل کے راز کو بولے آواز بلند سے کہ میرے دل کی بات کو
محبوب ہمیں ملاحظہ فرما بھی رہے ہیں، ہمارے حال سے واقف بھی ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اب کریم آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا گفت، لجپال نے فرمایا گفت یہ فارسی ہے، فرمایا محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امام تست، اے علی حجویری یہ تیرے امام ہیں، اے علی حجویری یہ تیرے صرف تیرے نہیں، وَأَهْلِ تَيَّارِ تو تیرے بھی ہیں، تیرے علاقے والوں کے بھی ہیں۔ اے علی حجویری داتا گنج بخش کے ماننے والوں، داتا صاحب بھی ہمارے ہیں، جو ان کے امام ہیں وہ امام بھی ہمارے ہیں۔ اب کسی کو امام آپ نے چنا جی، کسی کو امام آپ نے چنا، کسی کو کوئی چنتا ہے، کسی کو کوئی چنتا ہے، مگر قربان چاہیے امام اعظم کی امامت پہ آپ کو داتا صاحب فرماتے ہیں کسی اور بندے نے امامت کا منصب نہیں دیا، امام اعظم کو امامت کا جو مقام ملا ہے تو وہ دربار رسالت سے ملا، اتنی بڑی شخصیت ہے۔ تو ہم اپنے مقدروں پہ ناز بھی کرتے ہیں اور رب ذوالجلال سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں فقہ حنفی کی ترویج